وہ حضور کے وصال کے بعد کے سخت ترین حال، اللہ پوری امت کی طرف سے ابو بکر صدیق کو جزائے خیر دے کہ پوری امت کو سنبھالا ہے اور پوری امت کو رخ پر ڈال کر گئے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتایا نبی کے بعد بھی جب امت نبی والی ترتیب پر باقی رہے گی اللہ کی وہی مدد ہوگی جو نبی کے زمانے میں تھی۔ ہاں، نہ خود بیٹھا نہ کسی کو بیٹھنے دیے، 13 لشکر روانہ کیے اور 3 مرتبہ خود نے سفر کیا ہے۔ کسی نے کہا ابو بکر اپنا خیال نہیں ہے تجھے، مدینہ کا تقدس نہیں ہے تیرے دل میں، تو ان پاک بیویوں کے بارے میں تو سوچ جن کے دل اللہ کے نبی کی موت کے صدمے سے نڈھال ہے، یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو میرے دوستو حیات الصحابہ اٹھا کر دیکھو، عجیب جملہ کا عجیب جملہ، قیامت تک کے امت کو دین کی قیمت بتائی ہے، مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے اور میری اور ازواج مطہرات کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو، ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جنگل کے جانور آ کر ہماری لاشوں کو گھسیٹتے پھرے، یہ تو ابو بکر گوارا کر سکتا ہے، لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین میں کمی۔ اعلان کیا جو لوگ اونٹ زکات میں اونٹ کے ساتھ یا بکری کے ساتھ رسی دیتے تھے میرے نبی کے زمانے میں، اگر اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ اسامہ کے لشکر کے روکنے کا معاملہ آیا تو بھی یہی کہا، کس نے امیر بنایا؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جس سے اللہ کا نبی امیر بنائے اسے میں بدل نہیں سکتا، اور جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا ابو بکر کی کیا مجال اس لشکر کو روک دے۔ اطاعت میں دوستو اور ماننے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قربانیاں ابو بکر صدیق سے پوچھو۔ صرف 40 دن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے 40 دن کے اندر اللہ نے حالات کو بدل کر دکھا دیا، اور کیسی حفاظت کا نظام کہ قیامت تک کے مدینہ کی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ کہاں تو ہرقل 2 لاکھ کی فوج لے کر آ رہا تھا، اور کہاں تو مسیلمہ قذاب 70,000 کے لشکر کو لے کر آ رہا تھا، اور کہاں لوگوں میں میرے دوست ارتداد اور زکوٰۃ کے دینے کا انکار اور زکوٰۃ کی ترتیب کا انکار ہو چکا تھا۔ وہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے اور امت پھر رخ پر آ گئی نبی والی ترتیب کی قربانی کی برکت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر، جب ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کپڑے بدل لیجئے، بہت میلے اور گندے کپڑے ہیں، اور سواری یا اونٹ کی سواری مایوب سمجھی جاتی ہے، ہم نے عربی گھوڑا تیار رکھ کیا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں کہ لوگوں کو مسلمانوں کا امیر نظر آئے۔ امیر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کپڑے بدلے اور گھوڑے پر سوار ہوئے، فوراً دل میں آیا عمر اب تو امیر نظر آتا ہے، فوراً نیچے اترے، لا میرا وہی کپڑا، لا میری وہی سواری، اسی کپڑے کو پہنا، وہی سواری پر بیٹھے اور زمین سے کنکریاں اٹھا کر کہا اے ابو بیدہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا میرے بعد حجت بنے گی، ورنہ اس کنکریوں سے تیری خبر لیتا۔ پھر اس کے بعد جو تاریخی جملہ کہا ہے قیامت تک کی کتابوں میں محفوظ ہے، اے ابو بیدہ کان کھول کر سن لے، ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اس دین کی وجہ سے عزت ملی ہے، اس دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا۔ آج کپڑوں میں عزت تلاش ہو رہی ہے، آج مکانوں میں عزت تلاش ہو رہی ہے، صاحب بڑا مکان ہے، بڑا بنگلہ بنا ہے، یہ بنگلے عزت کے لیے، یہ مکان عزت کے لیے، یہ کپڑے عزت کے لیے۔ اگر یہ کپڑے مکان عزتوں کے لیے ہوتے آج بے ایمانوں کے پاس ہم سے زیادہ ہے، تو عزت والے ہیں، گاڑیوں میں عزت، عہدوں میں عزت، کرسیوں میں عزت، کہاں چلے گئے دوستو؟ اللہ اور عمر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں عزت ملی ہے وہ اس دین کی وجہ سے ملی ہے، اس دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا۔ دوستو اتنا بڑا مبارک دین جو بڑی قربانیوں کے بعد
بڑی مشقت ہوا، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے جوانوں کی جوانیاں لگی، کتنے بوڑھوں کا بڑھاپا لگا، کتنوں کی زندگیاں کھپی۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی عمر میں نکل رہے، بچوں کو وصیت کر رہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنا، میں مر جاؤں میرے جنازے کو سواری سے باندھ دینا اور میرے جنازے کو لے کر چلنا، اور جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو وہاں میرے جنازے کو دفن کرنا۔ کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے، اے ابو ایوب انصاری تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ میں کہوں گا جب تک زندہ تھا تیری راہ میں چلا، مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی تیری راہ میں چلا، اور آج استنبول قسطنطنیہ کے دامن میں جا کر دفن ہے۔ وہ امام الانبیاء کا میزبان آج میرے دوستو ترکیوں کا مہمان ہے۔ صحابہ دنیا میں گئے اس کام کو لے کر، اس پیغام کو لے کر، سب کی ایک ہی دھن تھی، سب کا ایک ہی غم تھا، سب کی ایک ہی فکر تھی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، ہماری قبر بن جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن آج میرا حال کیا ہے؟ دین پھیلانا تو دور کی چیز، دین کو دوسروں تک پہنچانا دور کی چیز، پورے عالم کے انسانوں تک دین کا پہنچانا تو بہت دور کی چیز۔ ارے میرے دوستو، میں اپنے 6 فٹ کے بدن پر اسلام کو نہ لا سکا، میرے 10 بائی 10 کا مکان اسلام سے خالی، میری شادیاں اسلام سے خالی، میری کمائی کے نقشے اسلام سے خالی، میری صبح اسلام سے خالی، میری شام اسلام سے خالی، اور میرے دوستو بزرگوں زبان پہ نعرہ ہے اسلام زندہ باد کا، اور زندگی اسلام سے خالی ہے۔ اللہ نعروں سے نہیں بہلتا، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ زندگی اسلام والی ہے، زندگی قرآن والی ہے، زندگی میرے نبی کی بتلائی ہوئی مرضی والی ہے، تو یہ اللہ کیا کامیاب ہے، اور زندگی اس زندگی کے خلاف ہے، خدا کی قسم یہ دونوں جہاں میں ناکام اور برباد۔